إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وضيناها وما لها من فروج والأرض مضضناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وكذلك يقول سبحانه وتعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا قابل صد احترام عزت مآب علماء کرام بزرگان محترم گرامی قدر نوجوانان خواتینان اسلام حاضرین جمعہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اذان سے پہلے مسجد میں جمعہ کے دن شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اتحایات اس کی پابندی کی توفیق عنایت فرمائے۔ امت کا ایک طبقہ سستی کاہلی کی بنا
اس فضیلت سے محروم ہیں، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اس رب کائنات کا فضل و کرم جس نے ہمیں اور آپ کو کل کائنات انسانی کو پیدا کیا اور ہمارے گزرے معاش کے سامان کو مہیا کیا، اللہ تعالی ہماری صحتوں میں، مال و زر میں، روزی روٹیوں میں بے انتہا برکتیں عطا فرمائے۔ ان تمہیدی کلمات کے بعد آقا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھوں کا انگین بے شمار درود و سلام کی بارش نازل ہو جیو، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو کل کائنات انسانی کو اللہ کا پیغام منون پہنچایا۔ اللہم صلی و بارک و سلم علیہ۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حاقہ کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا آپ کے گوشے گزار کیا گیا، ایک متفقون علیہ کی روایت کا ایک ٹکڑا آپ کے گوشے گزار کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ جس دن قیامت کا منظر ہوگا، اس دن اللہ کے عرش کو رب کائنات نے کہا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ، اور آپ کے رب کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ سورہ مومنون میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ کے عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اس کے اطراف و اکناف جو فرشتے ہیں اللہ کا طواف، اللہ کے عرش کا طواف کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا، بزرگی، عظمت اس کی بیان کرتے ہیں۔ مومن مردوں، مومن عورتوں کے لیے، ان کی ذریت کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پانی کو بنایا، پانی پر اللہ کا عرش ہے۔ حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ عرش پانی کے اوپر ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں زمین اور آسمان کے اندر جتنی خلا ہے اتنی ہی خلا ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان ہے۔ اب اسی طریقے سے 7 آسمانوں کے درمیان اتنی ہی خلائیں ہیں، اتنی ہی جو ہے جگہ گیپ ہے، خالی ہے، اور اس پر اللہ رب العالمین کا عرش ہے، اس پر اللہ رب العالمین مستوی ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت الفردوس مانگو، اس لیے کہ جنت الفردوس کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ الغرض ہمارا اور آپ کا ایمان ہونی چاہیے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، اور عرش پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے، اور اس کا علم گھیرے ہوئے ہے ساری دنیا کو۔ آج آپ کے سامنے عرش کے سائے میں رہنے والے افراد، اللہ کے عرش کا سایہ کن لوگوں کو نصیب ہوگا؟ ہم اور آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب گرمی ہو، اور انتہائی گرمی، مارچ اپریل مئی کی گرمی ہو، آدمی راستے میں جا رہا ہے، کوئی سایہ نظر آ جائے، کوئی درخت نظر آ جائے، کوئی بیٹھنے کی جو اس کو جگہ میسر ہو جائے، آدمی خوش ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں چلچلاتی دھوپ ہے، جانا محال ہے، مشکل ہے، ایسے میں سایہ نصیب آ جائے، بیٹھنے کے لیے اسے اچھا جو ہے نصیب آ جائے چھت، تو خوش ہو جاتا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا،
آدمی پسینے میں اپنے اعمال کے اعتبار سے ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ٹخنے تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، اور کوئی نڈے تک، گردن تک، اور کوئی اسی میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا۔ بڑا نفسی نفسی کا عالم ہوگا قیامت کے دن، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، پریشانی کا عالم ہوگا، بڑا ہی مشکل کن دور ہوگا۔ وہاں ایک دوسرے کی مدد کو نہیں آئے گا، ایک دوسرے کا سپورٹ نہیں کرے گا، ایک دوسرے کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ خود نفسی کا عالم ہوگا، خود پریشان ہوگا۔ انبیاء کرام خود جو ہے سلم سلم یا ربی سلم سلم کہہ رہے ہوں گے۔ ایسی صورت میں انسانوں کی کیا حالت ہوگی ہم اور آپ اندازہ لگائیں۔ ایسے وقت میں رب کائنات کل قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا، جس کے نیچے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں گی، اور یہ گرمی سے، اس دن کی پریشانی سے محفوظ رہے گا۔ کون خوش نصیب حضرات؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے، 7 قسم کے ایسے خوش نصیب ہوں گے، کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ اللہ ان کو وہاں جگہ دے گا، اللہ کے عرش کے سائے تلے وہ رہیں گے۔ 7 خوش نصیب اشخاص جن کی فہرست نبی کائنات علیہ السلام نے بیان فرمائی، کہا امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا ذمہ دار، انصاف کرنے والا گھر کا افراد، کوئی بھی ہو جس کے ذمہ فیصلہ سونپا گیا، وہ حق بجانب انصاف کر رہا ہے، نہ خاندان کو دیکھتا ہے، نہ برادری کو دیکھتا ہے، نہ دوست کو دیکھتا ہے، نہ ہی جو ہے کسی اور کو دیکھتا ہے، نہ اس کے پاس رنگ و نسل کا کوئی امتیاز ہے، کسی قسم کی اس کے اندر داؤ پیچ نہیں۔ اگر وہ دیکھتا ہے تو حق بجانب، حق پر کون ہے، صحیح کون ہے، شریعت کے مد نظر، شریعت کی روح سے کس کے تعلق سے جو ہے کون آدمی اس کا جو ہے حقدار ہے۔ معاملہ کسی کو سونپا جائے، امام عادل، انصاف کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا صدر، انصاف کرنے والا چودھری، انصاف کرنے والا ذمہ دار، انصاف کرنے والا کوئی محلے کا جو ہے اہم شخصیت، معاملہ اس کے پاس آئے تو انصاف کرے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کرنے والوں کے تعلق سے آپ نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن جو آدمی حق بجانب بات کرتا ہے، حق بجانب فیصلہ کرتا ہے، حق بجانب انصاف کرتا ہے، اللہ کل قیامت کے دن ممبروں کے نور پر ان کو بٹھائے گا۔ ممبروں کے نور پر وہ جو ہے بیٹھیں گے، ممبروں کے نور پر رب کائنات لا کر ان کو بٹھائے گا۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسی صورت میں انصاف کرنے والا دونوں کی باتوں کو سنا، آؤ تاؤ نہیں دیکھا، اونچ نیچ کا معاملہ نہیں، برادری کا معاملہ نہیں، خاندان کا معاملہ نہیں، دوست احباب کا معاملہ نہیں، امیر غریب کا معاملہ نہیں، محتاج اور بے کس کا معاملہ نہیں، حق بجانب فیصلہ کیا۔ خوشخبری اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ کل قیامت کے دن یہ ممبروں کے نور پر رہے گا اور اللہ کے عرش کے سائے میں وہ رہے گا۔ امام عادل، فیصلہ کرنے والا حاکم، فیصلہ کرنے والا ذمہ دار، فیصلہ کرنے والا چودھری، اور جس کے پاس بھی فیصلے کے لیے آیا، نہ رشوت لیا، نہ ہی ڈیلنگ کیا، نہ ہی کوئی اور معاملہ کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے حق بجانب فیصلہ کیا،
کل قیامت کے دن سب پریشان ہوں گے، ایسی صورت میں اللہ رب العزت اسے اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائے گا۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ مخزوم کی ایک عورت جس کا نام فاطمہ، بڑے خاندان کی، بڑے گھر کی، عزت والی، شرف والی، اونچا خاندان، اونچا محل، اونچی جو ہے شہرت، اونچی عزتیں۔ آج بھی آدمی اپنے خاندان پر اتراتا ہے اور اپنے خاندان پر اتراتا ہے، گویا کہ سمجھتا ہے کہ میرا خاندان اونچا ہے اور میں اونچا ہوں، میرے سامنے سب ہیچ ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے انسانوں، میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور اس سے تمہارے خاندان ہم نے بنائے ہیں تاکہ تم خاندان کو پہچان سکو، لتعارفوا تاکہ تم پہچان سکو۔ سن لو، خاندان عزتیں نہیں دیتا، دولت عزت نہیں دیتی، مالداری عزت نہیں دیتی۔ آدمی اگر عزت پانا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں عزت والا، بزرگ، شہرت والا اللہ کے پاس وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کو ڈرنے والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ آدمی شرابی ہو، آدمی زانی ہو، آدمی خائن ہو، آدمی بدعتی ہو، آدمی مشرک ہو، ہے مالدار، لیکن اس کی بنسبت ایک آدمی فقیر ہے، تنگ دست ہے، مفلوق الحال ہے، مجبور ہے، بے کس ہے، بے بس ہے، نام نفقے کی پریشانی ہے، محتاج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ جو ہے توحید پرست ہے، سنت پر عمل کرنے والا ہے، نبی کائنات علیہ السلام کی اتباع کرنے والا ہے، فرائض کی پابندی کرنے والا ہے، برائیوں سے بچنے والا ہے، اللہ کے نزدیک وہ محبوب ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بڑی قبیلے کی، بڑا خاندان، چوری کر لی، شریعت کا فیصلہ نبی کائنات علیہ السلام نے صادر کر دیا، چور کی سزا ہاتھ کاٹا جائے۔ جرائم کو روکنے کا طریقہ، کرائم کو روکنے کا طریقہ شریعت مطہرہ نے عطا کیا، کہا چوری کر رہا ہے ہاتھ کاٹ دو، چینے گویاں ہو گئے رے، یہ کیا ہے؟ بڑی عزت والے لوگ ہیں، بڑے شرف والے لوگ ہیں، فاطمہ کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، خاندان کی ناک نیچے ہو جائے گی، خاندان ذلیل ہو جائے گا، خاندان رسوا ہو جائے گا، عزت ہماری مٹی میں مل جائے گی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا، کہا کہ اسامہ تم اللہ کے نبی کے لاڈلے صحابی ہو، چہیتے صحابی ہو، اللہ کے نبی تم سے محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ تمہیں چاہتے ہیں، بہت زیادہ تمہیں پسند کرتے ہیں، جاؤ جا کے اللہ کے نبی سے سفارش کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فاطمہ اونچے خاندان کی ہے، آپ اسے معاف کر دیں، درگزر کر دیں، درگزر کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسامہ بن زید آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فاطمہ جو قبیلہ مخزوم کی ہے، چوری کی ہوئی ہے، بڑے خاندان کی ہے، عزت والے گھرانے کی ہے، آپ اگر اسے معاف کر دیں اچھا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو گیا، لال پیلا ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے کہا تم سے پہلے کی امتیں اسی لیے ہلاک ہو گئی کہ انہوں نے بڑوں کو دیکھا،
اونچے خاندان کو دیکھا، امیر کو دیکھا، ان کو چھوڑ دیا، غریبوں پر سزائیں متعین کیے، اس وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے۔ سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زر سے لکھے جانے والا جملہ آپ نے کہا لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقطعت یداها۔ اللہ اکبر۔ کہا اسامہ بن زید سن لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، اللہ اکبر، اس سے اونچے خاندان دنیا کے اندر قیامت تک نہیں پیدا ہوگا۔ اتنا معزز خاندان جن کا ذکر اللہ نے کلام مجید میں کیا، اہل بیت سے محبت کی تعلیم دی، مثال قائم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہا اسامہ سن لو، محمد کی بیٹی فاطمہ جو اللہ کے نبی کی لخت جگر، اور آپ نے کہا تھا جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اتنی چہتی بیٹی، اس سے تعلق سے آپ نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ وہ بھی چوری کر لے میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ امام عادل، فیصلہ آیا، حق بجا ہے، انصاف کا تقاضا۔ آج ہر آدمی انصاف کرنے پہ لگا ہوا ہے، ہر آدمی انصاف وہ کرے، فیصلے وہ کرے جسے قرآن و حدیث کا علم ہو۔ اندازے کی تیریں فیصلے جو ہے صادر نہیں کریں گے۔ اسی لیے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب یہ ہو کے رہے گا کہ علم اڑ جائے گا، علماء ختم ہو جائیں گے، لوگ اپنا پیشوا، اپنا رہنما، اپنا ذمہ دار جاہل کو بنائیں گے، خود بھی جو ہے گمراہ ہوں گے، خود بھی وہ گمراہ ہوگا اور عوام کو بھی گمراہ کرے گا۔ آج فیصلے جسے علم نہیں ہے، جسے نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں، جسے قرآن مجید کی چند صورتیں یاد نہیں، وہ فیصلے کرنے پر جو ہے آج معمور ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے بغیر علم کے اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، فیصلہ اگر سچا بھی کیوں نہ ہو۔ اور آپ گھر کے اندر موجود ہیں، خاندان میں موجود ہیں، اپنی اولاد کے درمیان بے انصاف کیا کریں، اپنی اولاد کے درمیان بے انصاف کیا کریں، اللہ سے ڈرو۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان برابری کرو۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے ایک بچے کو غلام دیا، ایک غلام دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھنے آئے، کہا کہ میں نے جو ہے غلام دیا ہے اپنے ایک بچے کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تحفے میں دیا، کیا تم نے سب بچوں کو دیا؟ کہا کہ نہیں اللہ کے نبی انہیں کو دیا۔ کہا دیے تو سب کو دو، نہیں تو پھر ان سے واپس لے لو۔ اپنی اولاد کے درمیان بھی انصاف کرے، اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرے، اپنے معاشرتی ماحول میں انصاف کرے، اپنے خاندان کے افراد میں انصاف کرے، وگرنہ دنیا کیسے بھی گزر جائے گی، کل قیامت کے دن کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، جہنم کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
دور خلافت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، ان کی زیرہ جنگ کا ایک لباس وہ گم ہو گئی، کہیں پڑ گئی. یہ زیرہ ایک یہودی کے ہاتھ میں آپ نے دیکھا. اس یہودی سے کہا کہ یہ زیرہ میری ہے. اس یہودی نے کہا نہیں جی، ملکیت میری ہے، میرے انڈر ہے، میرے ہاتھ میں ہے، میرے پاس ہے، میں اس کا مالک. تمہاری ہوتی تو تمہارے ہاتھ میں ہوتی. میرے ہاتھ میں ہے، میں اس کا مالک، یہ میری ہے. حضرت علی نے کہا نہیں بھی میری ہے، یہ زیرہ میری ہے. کہ ایسا کرو کہ تم مسلمان قاضی کے پاس فیصلہ لے کر چلو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہوتے ہوئے وقت کے قاضی ان کے پاس لے کر آئے، عدالت میں لے کے آئے. کون سی عدالت؟ صحابہ کرام کی آپ عدل دیکھیں. دنیا کے کورٹیں نہیں ہے آپ کچھ رشوت دے کے جو ہے اپنا کام کرا لیں. دنیا بن جائے گی، قیامت کو پتہ چلے گا جب آپ کی نیکیاں اس شکل میں نکل جائیں گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کو لے کر قاضی کی عدالت میں پہنچے. فیصلہ تھا، ان کے سامنے معاملہ رکھا. کہا یہ آدمی جس کے ہاتھ میں زرہ ہے یہ میری ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی ہے، آپ فیصلہ کر دیں. قاضی نے کہا ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ زرہ آپ ہی کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن اس کے لیے گواہ چاہیے. حضرت علی نے اپنے غلام کو گواہ پیش کیا. شریعت 2 گواہ چاہتی ہے ایسے معاملات میں. زنا کا اگر کسی پر الزام رکھا جائے 4 گواہ اس میں پیش کریں گے. 4 گواہ. زنا کے لیے 4 گواہ پیش کرنا پڑے گا. ایسے معاملات ہیں اس میں 2 گواہ ضروری ہے. کہا کہ 2 گواہ پیش کرنا. ایک تو آپ نے غلام کو پیش کر دیا، اور پھر آپ اب ایک گواہ پیش کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بیٹے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا. قاضی وقت نے کہا آپ کے غلام کی گواہی میں قبول کرتا ہوں. آپ کے غلام نے گواہی دی یہ زرہ حضرت علی کا ہے. کہا آپ کے بیٹوں کی گواہی میں قبول نہیں کروں گا، قبول نہیں کروں گا. اور ایک بات یہاں آپ ذہن نشین کر لے، جھوٹی گواہی دینا گناہ ہے. جھوٹی گواہی دینا گناہ ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. آپ کو گواہی سچی دینی ہوگی، اسٹیشن میں ہو، کورٹ میں ہو، گھر میں ہو، معاملات میں ہو، کہیں بھی ہو. جھوٹی گواہی آپ نے پیش کی، میں نے پیش کی، یہ گناہ ہے، جائز نہیں شریعت میں. آپ نے بیٹوں کو پیش کیا، کہا آپ کے بچوں کی گواہی کو میں قبول نہیں کرتا، امیر المومنین ہیں. کہا کہ قاضی صاحب یہ وہ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کو اللہ کے نبی سے محبت تھی، اللہ کے نبی ان سے محبت کرتے تھے، یہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے. کیا آپ کو معلوم نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جنت کے 2 پھول ہیں؟ کہا یہ سب برابر ہے، میں تسلیم کرتا ہوں یہ جنت کے سردار ہیں، یہ جنت کے سردار ہیں، نوجوانوں کے جنت کے پھول ہیں. ان سے اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار، شفقت سب اپنی جگہ سے ہی. یہ آپ کے بچے ہیں، آپ کے بچے آپ کے تعلق سے گواہی نہیں دے سکتے، کوئی اور گواہی دینا پڑے گا. ہاں آج گواہی کون دے رہا؟ رد کر دیا قاضی وقت نے. امام عادل، عرش کے نیچے سایہ چاہتے ہو ایسی مثالیں قائم کرو. رد کر دیا، کہا کہ قبول نہیں کریں گے، شریعت اجازت نہیں دیتی، کسی اور کو تھا.
آپ جو ہے اور پرسن کو آپ پیش کریں۔ حضرت علی نے کہا کہ میرے پاس تو نہیں، آپ فیصلہ سنا دیں۔ قاضی نے کہا یہ زرا یہودی کی ہے، گواہوں کی موجودگی میں گواہ حضرت علی نے پیش نہیں کیا، اس مناسبت سے یہ جو ہے زرا یہودی کی۔ یہودی ششدر رہ گیا، پریشان ہو گیا۔ امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں، قاضی بھی ان کے ہیں، کورٹ بھی ان کا ہے، حکومت بھی ان کی ہے، ساری چیزیں ان کے ہیں، کیا شریعت ہے ان کی کہ اپنے خود سگے بچوں کی انہوں نے گواہی کو قبول نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ بھری عدالت میں کہا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زرا یقیناً آپ کی ہے، آپ نے جو کہا کہ فلاں جگہ گر گئی تھی، یقیناً وہ گر گئی، میں نے اس کو اٹھا لیا تھا، اللہ کی قسم یہ زرا آپ کی ہے۔ یہ کیا عدالت ہے، یہ کیا انصاف ہے؟ آپ یہ زرا آپ لے لیں، یہ آپ کا ہے، میں کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہیں پر یہودی نے کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرا خود جو ہے اس کے حوالے کر دی، کہا کہ یہ تمہارا زرا ہے، تم اس کو رکھ لو۔ امام عادل، گھر میں معاملہ ہوتا ہے، آپ گھر کے سرپرست ہیں، گھر کے ذمہ دار ہیں، ناچاخیاں گھر میں بھائیوں کے درمیان، بہنوں کے درمیان، بھوؤں کے درمیان، نڑند بھاوس کے درمیان آ جائے، آپ بیلنس کریں گے، ان کے درمیان آپ صلح صفائی کریں گے۔ یہ نہیں کہ میری بیٹی نے، یہ میری بیٹی ہے، آنے والی بہو باہر کی ہے، میری بیٹی کی 1000 غلطیاں جائز اور میں بہو پر برسوں، نہیں۔ کہا بیٹا آپ کا غلطی کیا ہوا ہے، آپ کے بیٹے ہی کو آپ جو ہے ڈانٹیں گے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سرپرست ہوتے ہوئے آپ اپنے گھر کو جو ہے بیلنس پر رکھیں گے، اور جو ہے جو غلطی کیا ہوا ہے اسے تنبیہ کریں گے، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں کے درمیان صلح صفائی کر کے گھر کے ماحول کو اچھا بنائیں گے۔ اور جب تک غلط آدمی کو آپ غلط نہیں کہیں گے، وہ آدمی اپنی غلطی کو اچھا سمجھ کر دوسروں پر ظلم و زیادتیاں کرے گا۔ اور جب تک آدمی کی اصلیت جو ظالم و جابر بن کر رہتا ہے اس کو پیش نہیں کریں گے، وہ جو ہے اپنے آپ میں وہ سرما بن جاتا ہے۔ اس کی اوقات، اس کی حقیقت اس کے سامنے عیاں کرے، آپ یہاں غلط کر رہے ہیں، آپ کی غلطی ہے، آپ سے یہاں غلطی سرزد ہوئی ہے، آپ کو غلطی ماننی چاہیے، وگرنہ آپ کی دنیا بھی جائے گی، آخرت بھی جائے گی۔ امام عادل کا دوسرا، شاب النشا، ایسا نوجوان، اللہ اکبر، کیسا نوجوان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی صفت بیان کی، کہا کہ 7 آدمیوں کی فہرست آپ کے سامنے اگر ایک ایک کر کے گنائے، یوں سمجھیے کہ تقریباً 7 خطبے اسی پہ ہو جائیں۔ کہا دوسری نشانی آپ کے سامنے رکھوں گا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى، ایسا نوجوان جس کی زندگی، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ قیامت کا منظر بھیانک منظر ہے، سایہ نہیں، سوانزے پہ سورج، میں سمجھتا ہوں اربوں میل پر سورج اتنی دور ہے، مارچ اپریل کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، اب یہ موسم میں اگر ذرہ تپش آ جائے برداشت نہیں کر سکتے، وہاں کی گرمی کا آپ اندازہ لگائیں۔ اللہ اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا اس نوجوان کو جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہے۔ اب میں اور آپ تلاش کریں کہ میری جوانی کہاں ہے، راستوں پہ، چوراہوں پہ، کھیل کود میں، بیکار وقت میں، بیکاری میں،
دوسروں کی حجو کرنے میں، غیبت کرنے میں، چغلیاں کھانے میں، غیبت کرنے میں، کھیل کود میں کہاں گزر رہی ہے ہم خود اندازہ لگا لیں، ہم خود اندازہ لگا لیں۔ پھر تیسرا کہا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اللہ اکبر، ایسا آدمی جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، اللہ سب کو توفیق دے، سب کو توفیق دے۔ صبح کی نماز پڑھ لیے، ظہر کا انتظار ہے، ظہر کا وقت کب آئے گا، اذان سے پہلے آ رہے ہیں، اذان کے بعد فوراً آ رہے ہیں، تکبیر تحریمہ پا رہے ہیں۔ ایسا مرد، ایسا آدمی، ایسا شخص جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے۔ میرا دل، آپ کا دل بازار میں لگا ہوا ہے، بازار میں لگا ہوا۔ قیامت کو اللہ کے عرش کے سائے اگر جگہ چاہتے ہو، اللہ کے گھر کو آباد کرو، نماز پنج وقتہ کی پابندی کرو۔ مسجد میں لگا ہے دل، کام کر رہا ہے، اذان ہو گئی ختم، کھیت میں مزدوری کر رہا ہے، اذان ہو گئی ختم، جاب میں ہے، اذان ہو گئی ختم، فوراً نماز کو آ گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وَرَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، ایسے دو آدمی جنہوں نے محبت کی، کوئی غرض نہیں ان کی، کوئی غرض نہیں، اللہ کے لیے محبت کر رہے ہیں، اللہ کے لیے جدا ہو رہے ہیں، مفاد پرستی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، دین کی بنیاد پر دوستی کیے، دین کی بنیاد پر دوستی چھوڑ دو۔ اللہ ان کو بھی کل قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا۔ اسی طریقے سے وَرَجُلٌ دَاعَتْهُ امْرَأَةً ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، خوبصورت مالدار عورت، خوبصورت مالدار عورت برائی کی دعوت دی، بے حیائی کی دعوت دی، فحش کام کے لیے دعوت دی، یہ کہتا ہے نہیں یہ حرام ہے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کام نہیں کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ پڑھ لیں، آپ سورہ یوسف کا ترجمہ پڑھ لیں، کیسے آپ نے جو ہے اپنے آپ کو بچایا۔ نہیں یہ گناہ ہے، حرام ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، برائی نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر ایسا آخری آدمی، وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدْقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، ایسا صدقہ کرنے والا سیدھے ہاتھ سے دیا تو دائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہوتا، چھپا آپ کو صدقہ کرنا، خفیہ پوشیدہ، ہاتھ ڈالا، اللہ نے جتنا دیا دے دیا، اسے بھی اللہ کل قیامت کے دن عرش کے نیچے سایہ دے گا۔ پھر کہا آخری ساتواں آدمی، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنُهُ، اللہ کا جب بھی اس کے پاس ذکر آتا ہے اس کی آنکھ آنسو بہتی ہے، روتا ہے، خوف خدا اس کے دل کے اندر پایا جاتا ہے، اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر سمایا جاتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ڈر کر اس کی آنکھ آنسو بہا رہی ہے، کل قیامت کو اللہ اسے بھی عرش کے نیچے سایہ دے گا۔ اللہ سے دعا فرمائیے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو کل قیامت کے دن اللہ کا جو ہے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے اللہ کے عرش کا سایہ مجھے اور آپ کو نصیب ہو۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہر وہ کام سے ہماری اور آپ کی جو ہے حفاظت فرما لے جس سے کل قیامت کے دن ہم شرمندہ ہوں گے، اللہ کے دربار میں پکڑے جائیں گے، اللہ کے ہاں مواقعہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے مرحومین کی جتنے بھی ہمارے رشتہ دار انتقال کر چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ہم پہ رحم فرمائے، ہمارے والدین پہ رحم فرمائے، اللہ ہماری بیوی اور بچوں پہ رحم فرمائے، اللہ ہماری ذریت پہ رحم فرمائے، اللہ ہمارے اساتذہ اکرام پہ رحم فرمائے، اللہ ہمارے محسنین پہ رحم فرمائے، اللہ دنیا کے سارے مسلمانوں پہ رحم فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اولاد کو نیک بنائے، اللہ تعالی ہماری اولاد کو متقی و پرہیزگار بنائے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے بیٹوں کو نیک بیویاں نصیب فرمائے، اللہ ہماری بیٹیوں کو نیک خاوند نصیب فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اولاد کی روزی روٹیوں کے اندر بے انتہا برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان کی صحتوں میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان کے مال و زر میں بے انتہا برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان کی جائز تمناؤں کو پوری فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی روزی روٹیوں کے اندر خیر و برکتیں عطا فرمائے، اللہ ہماری صحتوں میں برکت عطا فرمائے، عمروں میں برکت عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ نعمتیں ہمیں عطا فرمائے اللہ اس کے اندر ہمیں خیر و برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واللہ اعلم وما توفیق الا باللہ وآخر الدعوى ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلم وأكبر